بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی مختصر سی صورت تلاوت کی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا. مضمون یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں. نمبر 1 آمن، اس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2 عامل الصالحات، اس کے عمل سنت کے مطابق. نمبر 3 تواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا. نمبر 4 تواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا. تو بحیثیت مسلمان کامیاب ہونے کے لیے 4 باتوں کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو. نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت ہو. نمبر 4 اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور دعوت کو چھوڑے مت. ان 4 چیزوں میں یہ ترتیب بہت ضروری ہے، اور اسی ترتیب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. سب سے پہلے محنت کی ہے امت کے عقائد. عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت، یہ بنیادی عقائد میں سے. نہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرے، نہ کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کرے. شرک فی الذات بھی جرم ہے اور شرک فی الصفات بھی جرم ہے. اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العزت شرک والے گناہ کو قطعاً معاف نہیں فرماتے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے اللہ رب العزت معاف فرماتے. اسی طرح رسالت اور نبوت، یہ بھی ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے. رسالت اور نبوت میں سے ایک نبی کی ذات ہوتی ہے، ایک نبی کے اوصاف ہوتے ہیں، ایک نبی کے دلائل ہوتے ہیں. ذات نبوت یہ بشر ہے، انسان ہے، آدمی ہے، نوع آدم میں سے ہے. اور وصف نبوت یہ نور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بشر ہے اور حضور کے مبارک اوصاف بھی نور ہے. اس لیے جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو بشر فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جہاں حضور کو نور فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نور ہے، روزہ نور ہے، حج نور ہے، صدقات نور ہیں، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب نورانی اعمال ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی ہے. اس لیے ذات کے اعتبار سے بشر سمجھیں اور وصف کے اعتبار سے نور سمجھیں. آپ حضرات نے کئی بار دیکھا، کبھی ہمارے کہتے ہیں ان بزرگوں کو دیکھو ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ ہے. اب بتاؤ اس نورانی چہرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا جو چہرے کی خمیر ہے وہ نور کی بنی ہے. یعنی نچلا دھڑ وہ مٹی کا، اوپر والا دھڑ نور کا بنا ہے، یہ مطلب تو نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اعمال ان کے جو نورانی ہیں اور اعمال نورانی کا ان کے چہرے پر اثر ہے. کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اکثر نورانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے سارے اوصاف ہی نورانی ہیں. اور جب کفر اور شرک اور اس کی ظلمت اور تاریکیاں تھیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح ہدایت آیا ہے کہ دنیا ایمان کی روشنی سے چمک اٹھی ہے. میں یہ بتا کے اسی طرح نبی کے دلائل نبوت مراد ہیں نبی کے معجزات. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کے سارے معجزات کو مانتے ہیں. اب دنیا میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جیسے سر سید احمد خان تھے، تو انہوں نے معجزات کا انکار کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی اشارہ کرے چاند ٹوٹ جائے تو ہو نہیں سکتا. ایک انسان تھوڑی چاند کو توڑتا ہے.
انسان نے اشارہ کیا ہے، چاند کو خدا نے توڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے، اللہ پاک ان کو لے کر گئے، جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ تو جانا معجزہ نہیں ہے، لے جانا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات لے گئی ہے۔ اچھا ہمارے پاس آنے بدعت میں وہ معجزات کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن معجزات کو دیکھ کر نبی کے مختار کل مان لیتے ہیں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ پر لعاب لگایا، شفا ملی ہے، تو ہماری بیماری بھی دور کر سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر لعاب لگایا، شفا ملی ہے، تو ہمارا مرض بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں غلط ہیں، معجزات کو مانتے ہیں، نہ شرک کہہ کر نبی کے معجزے کا انکار کریں اور نہ معجزے کو مان کے نبی کو مختار کل مانیں۔ کیوں؟ معجزہ اللہ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، پردے ہٹا دیں اور بیت اللہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کی کھڑکیاں گن کر بتا دیں، اور اللہ نہ چاہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں حضور چٹ کے نیچے پر بتا دیا کہ عثمان نہ دکھائیں، اگر دکھانے پر آئیں تو حضور فرش پر ہیں، اللہ اس کی چیزیں دکھا دیں، نہ دکھانے پر آئیں تو حضور غزوے کے اندر جہاد کے اندر ہیں اور امی عائشہ کا حال کو اونٹنی کے نیچے ہے، بتا وہ بھی نہ دکھائیں۔ تو دکھانے پر آئیں تو اللہ یوں دکھائیں، نہ دکھانے پر آئیں تو یہ بھی نہ دکھائیں۔ تو معجزات پیغمبر کی اختیار میں تو نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذات نبوت بھی مانتے ہیں، وصف نبوت بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح دلائل نبوت بھی مانتے ہیں، اور قیامت بنیادی عقائد میں سے ہم قیامت بھی مانتے ہیں۔ ایک ہے قیامت کبریٰ جو حشر کے بعد، ایک ہے قیامت صغریٰ جو موت کے بعد۔ موت کے بعد قیامت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور حشر کو جو قیامت ہے اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کو قیامت صغریٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ موت سے لے کر حشر تک جو قبر کی زندگی ہے اس میں اعمال پر جزا ملتی ہے، لیکن اجمال کے درجے، اور حشر کے بعد جزا ملے گی تفصیل کے درجے۔ اجمال اور تفصیل کا مطلب کیا ہے کہ موت کے بعد آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس پر جنت پیش کی جاتی ہے۔ میت یہاں پر ہے، جنت وہاں پر ہے، تو درمیان میں افتحوا له بابا الی الجنہ، دروازہ درمیان میں کھول دیتے ہیں، فیاتیہ من طیبها وروحها، اسی قبر میں جنت کی خوشبو اور ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حشر کے بعد آدمی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جائے، تو یہاں اجمال ہے اور وہاں تفصیل ہے۔ بالکل اسی طرح جہنم کا معاملہ ہے کہ جب یہ قبر کے اندر ہے تو جہنم میں داخل نہیں ہوتا، میت یہاں رہتی ہے اور جہنم سے جیل میں کھڑکی کھل جاتی ہے، فافتحوا له بابا الی النار، کھڑکی کھلتی ہے، فیاتیہ من سمومها، اور جہنم کی گرم ہوا سے قبر میں پہنچتی ہے درجہ اجمال میں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر اللہ جہنم میں اندر داخل فرما دے۔ تو یہ قیامت صغریٰ ہے، اجمال کے درجے میں عذاب اور ثواب، اور حشر کے بعد تفصیل کے درجے میں یہ عذاب اور ثواب ہے۔ ہم ساری باتیں مانتے ہیں، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں دوسرا عرض کر رہا تھا کہ عقائد بنیادی چیزیں ہیں، عقائد کا انکار نہ کریں۔ عقائد میں سے چھوٹے سے عقیدے کا انکار کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا، اور اعمال میں سے 99 اعمال نہ کریں، ایک کر لیں، جرم ہے لیکن مسلمان بندہ پھر بھی رہتے ہیں۔ تو عقائد کی اہمیت مسائل میں اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ ہماری عقائد پر توجہ نہیں ہے، ہماری مساجد میں عقائد پر درس نہیں ہے، عقائد پر محنت نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری مسجد کا 90 سالہ مقتدی ہے اور اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ایک سی ڈی آتی ہے، وہ مقتدی دیکھتا ہے تو دوسرے دن بعد بدلا ہوتا ہے، کیوں؟ میں نے کیسٹ دیکھی ہے، میں نے سی ڈی سنی ہے، میں نے کتاب پڑھی ہے۔ قصور ہمارا ہے، نہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، نہ ہم نے آپ کو سی ڈی دی ہے، نہ ہم نے آپ کو لٹریچر دی ہے، باہر محنت ہوتی ہے، ہماری قوم بدل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے عقائد پر بھرپور محنت کریں اور عقائد پر توجہ دیں اور عقائد کو بنیاد کا درجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کو اللہ توفیق دے اور ہماری سنت کے مطابق ادا کرے۔ ہمارے دیکھیں تبلیغی جماعت کی محنت ہے پورے عالم میں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو اس محنت کا بنیادی دو ہی ہو جائے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ بنیادی چیز۔ اللہ کا حکم نہ ہو کوئی بھی دین نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہ ہو کوئی بھی دین نہیں ہے۔ اس لیے ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں اور قیامت بھی مانتے ہیں، اور اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ سنت کے مطابق عمل نہ ہو اور بہت بڑا عمل ہو، اس کی رتی برابر قیمت نہیں، اور سنت کے مطابق چھوٹا سا عمل ہو، بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اصل تو حیثیت ہوتی ہے
اور انسان کی قیمت بھی اعمال ہی سے بنتی ہے. اعمال اچھے ہو انسان قیمتی ہے، اعمال غلط ہے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک شخص گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ حضور سفارش کرے لوگ مان لیں، نکاح مانگے تو انکار نہ کرے. تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تاکہ رشتہ مانگے بیٹی کوئی نہ دے، سفارش کرے بات کوئی قبول نہ کرے. فرمایا جو پہلے گزرا ہے اس جیسوں سے زمین بھی بڑھ جائے تو بعد والے کے برابر ملی ہے. کیوں؟ اس کے اعمال بد ہیں اور اس کے اعمال ٹھیک ہیں. اصل محنت یہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ چھوٹا سا تھا. عبداللہ بن مسعود کا بڑا قد نہیں تھا، قد چھوٹا تھا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں اور بکریوں کے چرانے والے چروارے تھے. 8ویں نمبر پر صحابی ہیں جنہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور مقام کتنا بڑا تھا، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام تھا. درخت پہ چڑھے تو کسی شخص نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، یہ عبداللہ بن مسعود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ عبداللہ بن مسعود جس کی ٹانگیں اللہ کے جبل احد سے زیادہ وزنی. تم چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دیکھتے ہو، اللہ کے ٹانگ کی بہت بڑی قیمت ہے. اصل تو قیمت وہ ہے جو اللہ کے الگ ہے. انسان کی قیمت کا تو ہمارے قیمت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، قیمت کا پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے. آج خوش ہیں تو سر پہ اٹھا دیں گے، کل خوش نہیں ہے تو سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ہمارے کیا پیمانے ہیں؟ اس لیے آدمی اللہ کو خوش رکھے، اللہ کے رسول کو خوش رکھے، اسی میں عافیت ہے. پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. پوری دنیا خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو، اثر مزہ تب آتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں نے عرض کیا کہ 4 باتوں کا خیال فرمائیں. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور اعمال سنت کے مطابق ہوں اور صحیح عقیدہ. پھر اس کی محنت بھی کریں، دعوت بھی دیں، اس عقیدے کو پھیلائیں. آج دنیا باطل عقیدے کو پھیلاتی ہے اور ہم صحیح عقیدہ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحیح عقیدے پر محنت کریں اور اللہ سے عافیت مانگیں. اللہ سے عافیت مانگیں، مشکلات نہ مانگیں خدا سے. میں بسا بات بیان کرتا ہوں تو بیان کے بعد فارغ ہوتا ہوں کہ بعض حضرات بڑے خوش ہو کر دعا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ کو استقامت دے. میں نے کہا یہ دعا ہماری نہ کرو. کہتے کیوں؟ میں نے استقامت کا معنی ہوتا ہے اس بیان پر پرچہ ہو، پھر میں تھانے جاؤں، پھر ڈیوٹیاں لگیں، پھر جیل میں جاؤں، پھر باہر آؤں اور تقریر پھر یہ استقامت ہے. تو پھر کیا دعا کریں؟ میں نے کہا روز اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے. عافیت کا معنی کہ بیان کریں، بعد میں چاہے کھانا کھائیں اور اس کے جتنے بھی نہ لگے، جیل بھی نہ ہو اور مال کام بھی کرتے ہیں. تو استقامت چاہیے، عافیت چاہیے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہمیں عافیت. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر کی رات اللہ مجھے دکھا دے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا یہ حضور کی محبوب ترین دعاؤں سے اللہ سے عافیت مانگا کرے. ہم استقامت مانگتے ہیں اور جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو پھر ہم اور سب کچھ نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہماری پولیس نے چاپا مارا سے امام کو بدلو دوسرا معاملہ یہ ضرور رکھنا ہے اور امام نہیں رکھ سکتے، بس پھر ہم امام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اتنا کام کریں جتنی ہمت. اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ پاک عافیت کے ساتھ دین میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کبھی دین پر محنت کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی مشکل آ بھی جائے تو پھر مشکل کو خیر بات کہتے اور دین کو خیر بات کہتے. دنیا دار ابتلا ہے، دار امتحان ہے. اصل زندگی موت کے بعد کی ہے. کافر کی زندگی موت تک ہے، مسلمان کی زندگی ہے ہی موت کے بعد. موت تک تو امتحان کی جگہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں. اللہ آپ سب کو صحیح عقائد اور مصنون زندگی عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی دعا کے بعد آپ چاہیں تو مجھے بھی ساتھی کہہ رہا تھا کتابیں باہر رکھ دی ہیں، آپ لٹریچر خریدیں، لٹریچر کو پڑھیں. ہمارا مشکل کام ہے پورے ملک میں، یہ سب سے مشکل کام ہے جو کام اللہ پاک ہم سے لے رہے ہیں. بہت مشکل کام ہے. فضائل سنانا بہت آسان ہے، دلائل بہت مشکل ہے. اور پھر ہر کسی کے ساتھ ٹکر لے کر عقیدے کی بات کرنی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں نا یہ مشکل ہے، لیکن جب اللہ آسان فرمانے پھر مشکل محسوس نہیں ہوتی. میں ابھی پچھلے ابتدائی کے سفر پر تھا تو میرے ساتھ کہتے ہیں مشکل کام ہے جو آپ کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں کیوں لگتا ہے جیسے 6 نمبر کام کر رہے ہیں، آپ کہتے بہت مشکل ہے. جب اللہ پاک کام لینا چاہیں تو اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ جو آپ کے بعد پہلے بہتر اس کو دیکھیں، پھر کیا ریلیت ہے، پھر کیا حدیث ہے، پھر کیا صافیہ ہے، پھر کیا جماعت المسلمین ہے. میرا گھوڑا کھٹک بیان تھا زور سے پہلے تعلیم مکانیہ. میں نے کہتا ہوں کہ ہمارا سر آپریشن بہتر ہے، اس میں مختلف مریض آتے ہیں جو ان کا آپریشن چلتا رہتا ہے.
یہ دعا کیا کریں کہ آپریشن صحیح سے ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، امت میں آپریشن کا سلسلہ ختم ہو جائے تو امراض بہت پھیل جاتے ہیں۔ اور جب تک ہماری جماعت تولیگی جماعت ہے اتنا مثبت کام، بہت مثبت کام ہے، اور جن کو مثبت بھی ہضم نہ ہو تو ان کو تو تھوڑا بہت سیر کرنا پڑتا ہے۔ آپ دکان سے جائیں مٹھائی کھائیں، اور اگر مٹھائی میدے میں ہضم نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ان کو سروزہ لگوائیں، ٹیکا لگوائیں، ان کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلائیں، اور جس کو میٹھا ہضم نہ ہو یا بد ہضمی ہو جائے تو اس کو ہمارے کلینک سے 2-4 انجیکشن لگوا دیں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلتا نہیں۔ آپ لٹریچر میں، سیدھیاں میں، بیانات میں اس کو سنے جاتے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی، اولاد کی، جان کی، مال کی، اپنا سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔